توحید میں آپ اتنے راسخ ہونے کے باوجود بابوں اور قبروں سے مانگنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی مسلمان آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو خواہ مخواہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں دیتے ہیں؟ خام خواہ نہیں دے رہی سرٹیفکیٹ۔ بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا یہ یعنی بہت بڑی جرت کا کام ہے، اس حوالے سے کہ اسے مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے۔ ایون میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں لعنت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کروں گا کہ بخاری اور مسلم کے اندر کتنی احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی مختلف اعمال کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ جیسے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اسپیسیفکلی کبھی بھی آپ نے بائی نیم کسی کو لعنتی نہیں کہا، اعمال کے اوپر لعنت کی بات کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران کے اندر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لیکن کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے لعنتی کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ شراب پینے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر، اس کے لے جانے والے پر، وہ 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، لیکن آپ نے کہیں کہ بھی کسی کو شرابی کو لعنتی کہہ کے نہیں پکارا۔ حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ شراب پیتے تھے، ان پہ حد جاری کی جاتی تھی، پھر شراب پیتے تھے، تو ایک صحابی نے جب ان پہ لعنت کی تو آپ نے ان کو روک دیا، فرمایا لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو جب لعنتی کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اس کے برے اعمال کے سبب صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ان برے اعمال کے سبب اس پر لعنت ہوگی، وہ لعنت کا مستحق ہوگا، اسے لعنتی نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص اگر شرکی اعمال کر رہا ہے اور وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جی جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ مسلمان ہے۔ اتنے بڑے لیول کا حکم اس کے اوپر کس طرح لگا سکتے ہیں؟ باقی یہ والا مسئلہ ٹھیک ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کر رہے ہیں، یعنی وائلیشن پہ اگر آپ آئیں تو شاید کوئی بھی نہ بچے کہ کس کس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ توحید والا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں کیسا شخص تھا، تو ان کا تم ہمارے بڑے اچھے باپ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا اور کچھ راکھ پانی میں ڈال دینا، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا، میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی ہے۔ یہ وہ کہہ کے مر گیا، اور پیچھے اس کی اولاد نے وہی کیا کہ اس کی لاش کو آگ لگا دی، اس کی ہوا جو میں اور پانیوں میں بہا دی اس کی راکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پانیوں کو حکم دیا، وہ راکھ جمع کر کے دوبارہ اسے زندہ کر لیا۔ لوگوں کو تو نہیں نظر آیا، یعنی اللہ کے حضور زندہ ہو گیا نا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی جزا اور سزا والا معاملہ ہونے والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والی ہستی ہے؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا تھا۔ تو فرمایا جا تجھے بخش دیا۔ اچھا وہ بندہ کفر کر کے مرا ہے، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر میری لاش دفنائی گئی تو میں زندہ ہو جاؤں گا، اگر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تو پھر میں زندہ نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے اس طرح اتنی راکھ کو جمع کرے گا؟ اس میں الفاظ ہے لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی، تو اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ یوں اگر میری راکھ بکھر گئی تو پھر اللہ قدرت نہیں پا سکے گا۔ یعنی وہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کو تو مانتا تھا مطلقاً، لیکن جزوی کفر تھا اس کے عقیدے میں، کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر راکھ بکھیر دی گئی پھر اللہ نہیں زندہ کر سکے گا۔ تو یہ اس کا کفر کلی نہیں تھا، جزوی تھا، لیکن ہے کفر ہے، کسی کی جرت ہے کہ اس کو کفر نہ کہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے اندر جزوی طور پہ کلمہ گو مشرک ہیں، جو کلمہ گو بھی ہیں اور اعمال کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، یقین کوئی نہیں ہے، امید ہے، ٹھیک ہے؟ یقین والا معاملہ وہی ہے قرآن میں جو آیا ہے
2 دفعہ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا. لیکن یہ شرک جلی ہے. دیکھیں نا جی، ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے، ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے. مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، بلکہ مسند احمد میں تو وہ حدیث ہے بڑی مشہور کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو مشرک تو وہ بھی ہے. اور قرآن تو اس سے بھی آگے جاتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو اس کے تحت تو جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے بستر نہیں چھوڑتا وہ بھی مشرک ہے. تو شرک کے فتوے تو پھر کہاں تک جائیں گے؟ وہ تو پھر صرف ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. ٹوٹلی شرک سے آزاد صرف پیغمبر ہو سکتا ہے. انسان میں کسی نہ کسی درجے کا کوئی نہ کوئی معاملہ پایا جا سکتا ہے، باقی یہ تو شرک جلی ہے. ہم اس کے اوپر ٹالرنس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو فتویٰ بازی ہے، کسی کو اسلام میں داخل یا نکالنے کا کام جو ہے یہ پیغمبروں کا ہے. آج تو آپ اس کو تو چھوڑ دیں، یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم تو ان کے اس پیٹرن کے اوپر نہیں چل سکتے، ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی جو آپ نے مثال دی وہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ صرف باغی تھے، یا سیدنا علی کے خلاف جن خوارج نے خروج کیا وہ مشرک نہیں تھے، صرف باغی تھے. تو سر شرک میں تو تھے، اس لیے کہ وہ شرک ان کی طرف لوٹا تھا. وہ حضرت علی کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے تحکیم کے مسئلے کی وجہ سے. تو حضرت علی پہ تو کفر کا فتویٰ لگاتے تھے وہ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کہا اے کافر اور وہ لگانے والا جس پہ لگایا جا رہا ہے وہ کافر نہیں تھا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. تو خوارج پہ انڈائریکٹلی تو کفر لوٹ گیا تھا، لیکن حضرت علی نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے. اس کے بعد بھی عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر آتا ہے کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ایون مختار سقفی کے جو لوگ تھے ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ لیتے تھے، حالانکہ وہ ان کے عقیدوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے لیکن ان کو مسلمان سمجھتے تھے. تو اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب خود پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کہ بتائیں یہ خوارج کافر ہے؟ تو فرمایا نہیں کافر تو نہیں ہے. کہا گیا یہ منافق ہے. ان کا منافق بھی نہیں ہے، منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو کافر کیا ہے؟ کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی، یعنی ہماری قوم کا حصہ ہی ہے لیکن ہمارے خلاف بغاوت پہ اتر آئے ہیں. یعنی ان کی بغاوت، اگرچہ وہ حضرت علی کو کافر کہہ رہے تھے لیکن حضرت علی نے ان کا اس حوالے سے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. اور سر تعویل کی غلطی اگر کسی کو لگ جائے نا اس پہ پھر کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابن ابی بلتہ جس نے نبی علیہ السلام کی یعنی مطلب وہ مخبری کر دی تھی، آپ کی خبر لیک کر دی تھی، کفار مکہ کو بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں. تو حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ، ایک عورت ہے اس طرح اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. حضرت علی علیہ السلام نے اس کو جا کے دبوچ لیا اور کہا کہ وہ خط حوالے کر جو تو ادھر سے لے کے جا رہی ہے، کافروں کو پہلے ہی بتا رہی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر لیں. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. تو سیدنا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا نہ وہ جھوٹا ہے. تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نہ تو میں وہ خط اس سے لوں گا. پھر اس نے جب دیکھا کہ اب تو میری کوئی بچت نہیں ہے تو اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکال کے حضرت علی کے حوالے کیا. اب وہ خط جیسے ہی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا ہے تو سر وہاں پھر ریاکشن تو ہونا تھا نا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن کاٹ دو. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، یہ بدری سے آپ ہی ہے. اور اہل بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. اچھا ان کی تو معاف کی ہوئی ہیں، تو جو اس نے فتویٰ لگایا ہے کفر اور منافقت کا ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا بھی چونکہ معاف ہے تو بھی توبہ کر. انہوں نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے اس کو اس سمجھا، حالانکہ بالکل صحیح سمجھا کیونکہ نبی کے ساتھ غداری اگر کفر نہیں تو اور کیا ہے. بالکل. لیکن دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا کہ اس نے اپنے بھول پن میں کیا اگرچہ غداری کی، اور انہوں نے غداری کے اوپر صحیح فتویٰ لگایا لیکن ان سے توبہ اس لیے نہیں کروائی گئی کہ فتویٰ یہی لگتا تھا. تو یہ سر یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. تکفیر کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک بندے کو کافر مشرک کہنا ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے. اور میں نے وہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جماعت المسلمین کے حوالے سے، وہ ہر ایک کو مشرک اور کافر کہتے ہیں. تو میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں وہ جو آیت ہے نا بلعام بن باورا والی،
جو علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلعام بن باورا کو کتے کی مثال بیان کیا 175 میں کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا، بہت بڑا عالم دین تھا، پھر بعد میں دنیا کا کتا بن گیا، اب اس کی رالیں ٹپکتی ہیں تو جس طرح کہ کتے کی ٹپکتی ہیں، اس کے کانٹیکس میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کے آیا ہے اور اس کی صحت کو بھی صحیح کہا ہے۔ ابن حبان بھی اس حدیث کو لے کے آیا صحیح ابن حبان کے اندر کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ تم سے اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنے پڑوسی پہ تلوار تان لے گا اور کہے گا ہے مشرک۔ تو صحابہ کرام، اور یہ قرب قیامت میں فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا، تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم وہ مشرک کون ہوگا، وہ کہنے والا یا جسے کہا جا رہا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کہنے والا ہے نا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اس طرح آپ صرف اتنا کہیں کہ یہ کام شرک کیا ہے، یہ کام لعنت کا سبب ہے، لعنتی مشرک کہنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف پیغمبر کا کام ہے، چونکہ اب پیغمبر تو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ پیغمبروں والا کام جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہ کتنے غلط نتیجے اس کے نکل رہے ہیں کہ ایک فقہ حنفی کے دو فرقے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر، دونوں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ اس میڈیا کی برکت سے ان کی چیزیں جس طرح کھل کے ہماری عوام الناس کے سامنے آ گئی ہیں، وہ تو آپ کے سامنے، تو ہم سے یہ امید نہ رکھیں کہ ہم کلمہ گو مشرک کو یا کلمہ گو شخص کو جو مطلب اس طرح کی برائیوں میں پڑا ہوا ہے اس کو اسلام سے باہر نکالنے کا سرٹیفکیٹ، ہو سکتا ہے نکل بھی گیا ہو، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم فیصلہ نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے جو اسلام کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا، ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، صرف اس کو بتائیں گے کہ تمہارا عقیدہ گمراہ کون ہے، یہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا اگر کسی بابے سے، کسی قبر والے سے مانگا، کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے، کسی بزرگ سے، کسی صحابی سے مانگی مدد، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ وائلیشن ہو جائے گی، یہ بتائیں گے، باقی اس کی اپنی مرضی ہے۔ فتویٰ لگا دیں گے تو سر دعوت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، بالکل، اور ہم یہ لگا بھی دیتے ہیں سر ہم نے اتنی جرت کی ہے تو یہ چھوٹی سی جرت بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس جرت کا اختیار ہمیں کوئی نہیں ہے۔ اب اختیار نبی علیہ السلام نے یا اللہ نے دینا ہے، بالکل، تو وہ تو اب دنیا میں نبی علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، تو چونکہ نبی موجود نہیں ہے اس لیے اختیار ہم اپنے پاس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ فیصلہ یعنی نبی ہی کر سکتا ہے اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ میں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ سٹیک پہ کس شخص کی خلافت لگی ہوئی تھی، حضرت عثمان کی۔ ان سے جب پوچھا گیا ہے باغیوں کے بارے میں، صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، 694، کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ کہا نماز ہی تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے لگ رہو۔ اس کے بعد حضرت علی کی خلافت سٹیک پہ خوارج نے لگائی تو کہا کہ نہ منافق ہے نہ کافر ہے، ان کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ البتہ جو لوگ یعنی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کریں گے، ان کے خلاف قتال جو ہے نا، جیسے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا، وہ حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ قتال سے قطع نہیں ہے کہ ان کی تکفیر کی گئی ہے، تکفیر تو ان کی ہوئی ہے جنہوں نے زکوٰۃ کے یعنی اس حوالے سے کہ اس کی فرضیت کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر وہ فرضیت کا انکار نہ کرتے تو مسلمان ہی رہتے، تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے۔ تو یہ کام ہمیں جناب معاف رکھیں اس معاملے میں، ٹھیک ہو گیا۔